ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ اچھی خاصی مہنگی کتاب ہے. اب امینہ اس کو لے کے آئی ہیں پیپر بیک میں تو یہ افورڈیبل ہے, مگر ادروائز یہ لوگوں کا جو رسپانس ہے کتاب کے بارے میں وہ کافی اچھا رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کتاب پڑھیں. مگر جو میری حد تک ریزن تھا کتاب لکھنے کا وہ یہ تھا کہ دس ول بی مائی پرماننٹ کنٹریبیوشن ان دس ٹرانزیٹری ورلڈ. کیونکہ میرے خیال سے جو شیلف لائف ہے کتاب کی وہ بہت لمبی ہوتی ہے. میرے خیال سے اگر کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو آپ یو ٹینڈ ٹو پک اپ دا بک اینڈ ایٹ لیسٹ فلپ تھرو دا پیپرز. اور اگر اس کتاب کا نام سیٹ 1C ہے تو آپ کو اور کریوسٹی ہوتی ٹو فگر آؤٹ یہ کیا ہے کیا چیز. تو ادھر نام جو ہے وہ بائی دا وے از اے مس نارمل, کیونکہ کتاب میں واقعہ کریش کا بہت کم ہے بٹ اس کی لرننگس کے اوپر فوکس زیادہ ہے. اینڈ جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہی آپ چھوڑ کے جاتے ہیں ایز یور لیگیسی بیہائنڈ. سو آئی بلیو دس از مائی لیگیسی آف کریٹیوٹی دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو لیو بیہائنڈ اور ایٹ لیسٹ ریمبرڈ فور. کتاب آپ کو یہ روم بھی دے دیتی ہے کہ آپ چیزوں کو زیادہ اسٹرکچر طریقے سے ڈال دیں اور اس میں ٹائم کا کنسٹرینٹ نہیں ہوتا, اس میں اسپیس کا کنسٹرینٹ نہیں ہوتا, آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے میں نے کتاب کا موڈ لیا rather than going for any other mode. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ میری فیملی میں ایک رائٹنگ کا ڈی این اے ہے. میری ایکسٹینڈڈ فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, زبیری ناصرہ زبیری صاحبہ اور بائی ورچو آف ہر شہاب زبیری صاحب بھی. ہماری فیملی میں تقریباً 50 کتابیں ہیں ان مائی جنریشن, جنریشن بفور می اینڈ دا جنریشن بفور دیٹ. سو وہ بھی میرا خیال ایک ڈی این اے تھا کتاب لکھنے کا, غالباً وہ بھی ایک ریزن تھا. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا زیادہ ہیبٹ لوگوں میں آئے آف ریڈنگ اباؤٹ دا آف ریڈنگ ہیبٹ جو ہے اس کو دوبارہ پک کریں لوگ اور اس کی طرف جائیں. I also believe, ladies and gentlemen, that I owe this story to humanity. Because this is a unique story. This is a story that very few people can tell you about. How many people you know who have seen the death so closely and then come back and tell the story about that, about what will happen when you are all confronted with death. And everybody has to face that death. Everybody has to confront that time. Therefore, it's incumbent upon somebody like myself to come back and share the learnings of that time when you know you are going, but you are still alive. اس کتاب کے اندر ٹوٹل 10 لرننگز ہیں, مگر جو جسٹ ان 10 لرننگز کی ہے وہ اسینشلی دوز 30 سیکنڈز ہیں لائف بیفور ڈیتھ جس پہ میں بات کروں گا. اور اس لائف بیفور ڈیتھ کے جو 30 سیکنڈز ہیں اس کے اندر کس قسم کی آپ کی فیلنگ ہوتی ہے, آپ کس چیز کو کنفرنٹ کرتے ہیں, فیس کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں, اس سے میں آپ کو شیئر کروں گا. مگر جو 10 لرننگز ہیں اس میں جو ایک لرننگ ہے وہ ایسی ہے جو بہت ریلیونٹ ہے فار حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول, اور وہ ہے کمیونیکیشن کی لرننگ. وہ چیپٹر 10 ہے اس کتاب کے اندر, اس میں چیپٹر 9 ہے اس کتاب کے اندر جس میں کمیونیکیشن پہ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. اور میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح لٹریچر, آرٹ اور کلچر جو ہیں ان کا انفلوئنس ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ امپیکٹ کرتا ہے. And I've tried to be very candid about my communication. کمیونیکیشن اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس دن کریش میں پائلٹ نے اناؤنس کیا ہوتا اسٹریس تو شاید کچھ اور لوگوں کی زندگیاں بھی بچ گئی ہوتی, مگر اس نے کبھی بھی اسٹریس اناؤنس نہیں کیا تھا. جس طرح وہ پلیٹو کہتے ہیں نا کہ بیوٹی از دا اسپلینڈر آف ٹروتھ. میں نے کوشش کی ہے کہ میں کمیونیکیٹ کروں وتھ سو مچ ٹروتھ کہ جو
میں اس کو جتنا کینڈیڈلی آپ سے شیئر کر سکوں اتنا کینڈیڈلی شیئر کروں. اس طرح جان ایلیا صاحب کہتے ہیں ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. اس کی امید ناز کا ہم سے مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے, عمر گزار دی گئی. تو لہٰذا اس کے تحت ہی میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں, اور اسی میں کمیونیکیشن کا جو چیپٹر ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا, اور میں نے اس پہ کوشش کی ہے یہ ہائی لائٹ کرنے کی کہ کس طرح لٹریچر اینڈ آرٹ از امپورٹنٹ ان دا پروفیشنل لائف اینڈ ڈیسپریٹ ڈسپلنز لائک اکانومی آلسو, اس میں کس طرح اس کی امپورٹنس ہے. جس طرح ڈاکٹر نعمان الحق کہتے ہیں کہ لٹریچر اور آرٹ اور لینگویجز آپ کو مدد دیتی ہیں یہ سمجھنے میں کہ آپ کے کلچر کی ریالٹیز کیا ہیں. تو لہٰذا جتنا زیادہ ہم اپنی لینگویجز کو سمجھیں گے, جتنا زیادہ اپنے کلچر کو سمجھیں گے, اتنا ہی زیادہ ہم گراؤنڈڈ ہوں گے اور اپنے مسائل کو سمجھ سکیں گے, اس کا سلوشن نکال سکیں گے. اور جو کمپلیکسٹی آف پوئٹری ہے اور جو انسرٹینٹی آف ہسٹری ہے, that is also mind boggling when you get engaged in the whole process. Now ladies and gentlemen, ذرا آواز اور بڑھا دیجئے. یہ وہ جسٹ آ رہی ہے جو 10 لرننگز کی ٹوٹل جسٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پلیز ذرا غور سے پھر گفتگو کرتے رہیے گا. یہ جتنے ہمارے رومی صاحب کے ڈانسرز بیٹھے ہیں ذرا 2 منٹ کے لیے بعد میں گفتگو کر لیجئے گا, پہلے ذرا یہ سن لیجئے. اچھا دیکھیے, ہم سب کو یقین ہے کہ there will be life after death. ہم سب کا ایمان ہے, ہر مذہب میں لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور وہ تقریباً ایک ہی طریقے کی بات کی گئی ہے کہ ہم وہاں پر جو ہے ایک غفور الرحیم کے سامنے ہوں گے جو شاید ہماری چھوٹی موٹی تمام جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دے گا. مگر میں آپ سے جو آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لائف بیفور ڈیتھ کے بارے میں. 30 سیکنڈز لائف بیفور ڈیتھ. اتنا لائف آفٹر ڈیتھ امپورٹنٹ ہے اتنا ہی لائف بیفور ڈیتھ امپورٹنٹ ہے, بلکہ ان مینی ویز میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ شاید لائف بیفور ڈیتھ ان مینی ویز از ویری امپورٹنٹ. جب یہ کریش ہو رہا تھا تو اس وقت میرے سامنے میری پوری زندگی آ گئی, فرام مائی چائلڈہڈ ان لاہور ٹو گوئنگ بیک ٹو لاہور. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے کٹہرے میں خود کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنے آپ کو خود جواب دے ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. اور اس وقت جو میں نے زندگی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی, جن چیزوں کا مجھے جواب دینا تھا, وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے لوڈ ونس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری, میں نے ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ رکھا. وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. یہ باقی سب چیزیں جو تھیں وہ میرے ذہن سے بالکل نہیں گزری اس وقت. اور اس وقت جو ہے میرا اللہ تعالیٰ سے ایک مکالمہ بھی ہوا جس میں نے ان سے کہا کہ جی آئی ایم ریڈی ٹو گو, بیکاز مجھے کوئی ریگریٹ نہیں تھا اس وقت. میں نے جب پوری زندگی میرے آگے سے گزر گئی تو میں نے کہا بھائی زندگی تو بڑی اچھی گزر گئی, اب کوئی افسوس نہیں ہے زندگی میں, تو ٹھیک ہے چلتے ہیں, اب اپنے اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں. اور اس وقت میں نے اپنے آپ سے بات کی کہ یا اللہ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو, اور آئی واز ریڈی ٹو گو ایٹ دیٹ ٹائم. میری لرننگ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی موت سے پہلے آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی کیسے گزاری, تو پھر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزاریے کہ آپ کو ان 30 سیکنڈز لائف بیفور ڈیتھ میں کوئی ریگریٹس نہ ہوں.